أما بعد فضيلة الدكتور أحمد بن سلمان الخيري حفظه الله وفضيلة الشيخ سيد توصيف الرحمن راشدي حفظه الله برادران اسلام اسلامی بھائیوں و اسلامی بہنوں آپ کی خدمت میں اسلام کا تحیہ پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسمان کے تاروں زمین کے ذرات پانی کے قطرات درختوں کے پتے مخلوقات کی تعداد اور عرش عظیم کے وزن کے برابر اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی اس کی پاکیزگی اس کا شکر اس کا احسان جس نے ہم سب کو یہ مبارک مجلس قائم کرنے کی توفیق بخشی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین اس مجلس کو ترتیب دینے میں اور اسے کامیاب بنانے میں جتنے اخوان نے حصہ لیا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے انہیں اور ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر چلائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے اور ان سے یوں ہی دین کی خدمت لیتا رہے آمین یا رب العالمین میرے بھائیوں میں آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی بھی بشارت پیش کرنا چاہتا ہوں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ رواہ مسلم جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم جمع ہوتی ہے کوئی جماعت اکٹھا ہوتی ہے تو اللہ اور وہ جماعت وہ لوگ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں سناتے ہیں ایسی قوم پر ایسی جماعت پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ اور ان کی تعریف اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے کرتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہماری اس مجلس کو وہ مقام عطا فرما جو تیرے ذکر کی بحثوں کا مقام ہے آمین یا رب العالمین میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے میں عزیزم محمد بن سعود کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور تلاوت کلام سے اس بزم کا آغاز کریں أول خلق نعيده
فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته لنتدارس كتابه وسنة نبيه. بادئ ذي بدء أحب أن أرحب بفضيلة الشيخ سيد توصيف الرحمن نيابة عن نفسي وعن فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن هادي البحراني المشرف العام على المكتب. فأهلا وسهلا بك أيها الشيخ، ومرحبا بكم أنتم أبكاءنا باركون. Welcome all. أولا إن مكتبكم هذا مكتب توعية الجاليات بخميس بشير يشرف بوجود الشيخ وبوجودكم. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ثم نشكر حكومتنا الرشيدة أن هيأت المجال لقيام مثل هذه المكاتب التي تعتني بالجاليات بمختلف اللغات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن هيئت الفرصة وبقي أنتم، بقي واجبكم أنتم أن تستفيدوا من هذه المكاتب، أن تستفيدوا من هذه المكاتب المنتشرة في أنحاء المملكة، وهذا بفضل الله ثم بجهود حكومتنا الرشيدة. فاستفيدوا من مكتبكم هذا وانهلوا من العلم الذي تجدونه في هذا المكتب، فإن العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. الله يقول في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنتم في بلد محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم تحبون محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ تحبون محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نحب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعرف عن رسالته إلا القليل؟ كيف هذا؟ لا بد أن نتعلم ثم نعلمه، نتعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم نعلمه لمن يحتاج. هذا واجبنا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. منكم العلماء ومنكم الدعاة ومنكم حفظة كتاب الله ومنكم من يحفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الأخوة الباكستانيون هكذا هم علماء ودعاة وحفاظ لكتاب الله ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم جئتم لمجيء الشيخ، تحبونه، أليس كذلك؟ هل أعطاكم، أنا أريد من الشيخ سعود أن يترجم ما أقول بدقة، هل أعطاكم مالا؟ لا. هل أعطاكم منازلا وسكنا؟ لا. لكن تحبونه لأنه تعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يريد
ويفقهكم في الدين. فاستفيدوا من أوقاتكم. كان السلف يقسمون أوقاتهم إلى 3 أقسام: قسم للدين، للتعلم في هذا الدين وتعليمه، وقسم لطلب الرزق، وقسم لراحة البدن. فلدينا الوقت الكافي لأن نتعلم وأن نعلم من خلفنا بمشيئة الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فسنسأل عن أعمالنا وأوقاتنا، ونسأل عن أموالنا، ونسأل عن علمنا ماذا عملنا به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، التمايز ليس بالمال ولا بالجاه، ولكن بالعلم. فلنأخذ من هذا العلم ولننهل من المكتب. أشكر حقيقة فضيلة الشيخ سعود على ما يبذله من جهود، وعلى إتاحة هذه الفرصة، وعلى بذل جهد في جمع هذا الجمع المبارك، وهو يلقي رؤوسا سواء هنا أو في مساجد أخرى. فلتتعاونوا على نشر الدعوة وعلى نشر الخير وعلى نشر الكتيبات والتطبيقات بين جاليتكم، فهذا واجبكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وأكرر الترحيب بفضيلة الشيخ سيد توصيف الرحمن، ثم أكرر الترحيب بكم أنتم. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج کے اس دور میں شرک اور کفر کی اندھیریوں نے مسلمانوں کو لپیٹ رکھا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق یا تو اللہ کا انکار کر بیٹھی ہے یا اللہ کے شریک بنا چکی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ اللہ کے بندوں کے دل میں آج اللہ کا اتنا ڈر نہیں رہا جتنا مردوں کا ڈر ہے۔ وہ اللہ کے سامنے اتنے خوف کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے جتنا مردوں کی ڈھیریوں پہ وہ روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں، خالق اور مالک کے بارے میں لوگوں کے کئی نظریات ہیں۔ کفار سے متاثر ہونے والے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ نام کی کوئی ذات موجود نہیں ہے، خود ہی پیدا ہوئے، خود ہی مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ مالک کی ذات کا انکار کر بیٹھے۔ دہلیوں کا یہ گروہ
کثرت سے پھیل رہا ہے، جو کہتے ہیں ہمیں زمانے نے ہی پیدا کیا اور زمانہ ہی ہمیں مارے گا۔ ان کو سمجھانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ ان کا کسی دہلیے سے مناظرہ تھا، وہ اس مناظرے میں وقت مقررہ سے لیٹ پہنچے، تو اس نے کہا تم مسلمان ہو، اسلام کو مانتے ہو، تم نے اپنے وعدے کا پاس کیوں نہیں کیا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس آنے کے لیے دریائی سفر کرنا لازمی تھا، اور میں کنارے میں کھڑا انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی نہیں آئی، بہت دیر گزر گئی، تو اچانک میرے دائیں ہاتھ پہ جو درخت تھا وہ کٹنے لگا، اپنے آپ اس میں سے تختے بنے، وہ تختے اپنے آپ جڑنے لگے، جڑتے جڑتے وہ کشتی بن گئی، پھر دو ٹہنیاں ٹوٹی، وہ چپو بن گئے، پھر وہ بہتی ہوئی میرے پاس آئی، میں اس میں بیٹھا، اور میرے چلائے بغیر وہ کشتی اپنے آپ چلنے لگی، اور چلتے چلتے وہ تمہارے تک پہنچی، اس لیے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ کہا میں تو آپ کو کوئی عالم سمجھتا تھا، آپ تو بہت بڑے جھوٹے انسان ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت کو کوئی نہ کاٹے وہ اپنے آپ کٹ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں سے تختے آرے سے نہ بنائے جائیں، اپنے آپ بن جائے؟ ٹہنیوں کو کوئی نہ توڑے، وہ چپو کی شکل اختیار کر لے، اس میں ملاب نہ بیٹھے اور وہ اپنے آپ بہتی ہوئی آپ کے پاس کنارے پہ آ جائے، اسے کوئی نہ چلائے اور وہ چل کے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ جائے؟ آپ جھوٹ بولتے ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہا سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی کشتی کے بارے میں تم کہتے ہو ممکن نہیں ہے کہ بنائے جانے والے کے بغیر بن جائے، اتنے بڑے آسمان کی چھت بغیر بنانے والے کی کھڑی ہو گئی، یہ اتنی بڑی زمین اپنے آپ بچھ گئی، اس میں پہاڑوں کی میخیں اپنے آپ کر گئی، اس کے اندر جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے آسمان پہ بادل آ کے اپنے آپ برس جاتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے، وہ کسی درخت کی جڑ میں جاتا ہے تو مالٹے کا پھل لگتا ہے، وہی پانی کسی اور درخت کی جڑیں پیتی ہے تو سیب بن جاتا ہے۔ کشتی کے بارے میں کہتے ہو اپنے آپ نہیں بن سکتی، یہ پوری کائنات میرے اللہ کے بغیر کیسے بن گئی؟ اللہ خالق و مالک کے بارے میں یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن ہر چیز ہی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، کنت کنزا مخفیا، نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں میرے خالق و مالک کی طرف کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا روپ ڈھالنا چاہا، تو آج کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی شکل ہے۔ اور اصل میں یہ عقیدہ لیا گیا ہندوؤں سے، میرے انڈیا کے رہنے والے پیارے بھائی جانتے ہوں گے کہ ہندوؤں کے ہاں بہت زیادہ تعدد ہے، وہ ہر کسی کو بھگوان کا روپ سمجھتے ہیں، برگد کے درخت کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کالے ناگ کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ باندھ دیتے ہیں، ماں بھینس کو دیکھتے ہیں، گائے کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی گو ماتا کہتے ہیں، کہیں کسی کو پوچھتے ہیں کہیں کسی کو پوچھتے ہیں، ان کے ہاں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں الہ کی صورتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ یہ مختلف الہوں کا تصور جو کفار کے یہاں تھا، کچھ کلمہ پڑھنے والوں نے اسے وحدت الوجود کا برقع پہنا کے اپنے مذہب اسلام میں داخل کر دیا اور کہا دنیا میں جو کچھ ہے تو بندہ ہے، بیچو بیچو بات ہے، بغیر انسان کا آتا ہے، حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب ایک صوفی کا قصہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ حج کے ایام میں ہر کسی کے چہرے کو تکتا پہ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ وقت کے علامہ ہے، وہ فرماتے ہیں وحدت الوجود کا کفر، اس عقیدے کے حاملین کا کفر یہود و نصارہ کے کفر سے زیادہ ہے۔ انہوں نے تو حسین اور اللہ کی صورت میں دو الہ مانے، کسی نے عیسیٰ مریم اللہ کی صورت میں تین الہ مانے،
لکڑی لے لو، اس کے کونے پہ آگ لگاؤ، اسے دائرے کی شکل میں زور سے گھماؤ، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں وہ آگ کا دائرہ نہیں ہوگا، دھوکہ ہوگا، گھمانے کی وجہ سے دائرہ نظر آیا ہے۔ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں کائنات نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی صورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ نے خالق کا انکار کیا، کچھ نے اللہ کے شریک بنائے، کسی نے اللہ کے وجود کے نور میں سے اور کو نور بنا لیا۔ انڈیا پاکستان کی مسجدوں سے آواز آپ نے سنی ہوگی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے نبی نور ہدایت ہے، بشک تھے، لیکن ہدایت کا نور، یہ قرآن کا نور، توحید کا نور، ایمان کا چمکتا ہوا نور میرے پیارے حبیب لے کر آئے۔ مکے کی گلیوں کا سارا اندھیرا ختم ہو گیا، مکے کی گلیوں سے یہ نور نکلا، کائنات کی گلی گلی کے اندر ایمان کا نور روشن ہوا۔ تھے کون؟ فاطمہ کے بابا، تھے کون؟ عائشہ کے شوہر، تھے کون؟ آمنہ کے لال، تھے کون؟ عبد المطلب کے لگتے جگر، ان کے لاڈلے پوتے، تھے کون؟ بلال کے آقا، تھے کون؟ اولاد آدم کے سردار، بشریت کے سردار، نور من نور اللہ نے۔ تو خالق و مالک کا تعارف اس دنیا میں نئے سرے سے کروانے کی ضرورت نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں لوگوں کا اپنا اپنا نظریہ چلا۔ کسی نے کہا چاچڑوان مدینہ جس سے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون، باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑوان مدینہ جس سے، کسی کو مدینہ پیارا ہے تو ہمیں پیر صاحب کی بستی چاچڑا پیاری ہے۔ کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، کسی کو بیت اللہ سے پیار ہے تو ہمیں غلام فرید کے کوٹ مٹھڑ کو دیکھتے ہیں تو بیت اللہ سے بھی اچھا نظر آتا ہے۔ ظاہر دے وچ پیر فریدون، وہاں جاؤ گے خواجہ غلام فرید بیٹھا ہوگا۔ دھوکہ نہ کھانا، گستاخ نہ بننا، باطن دے وچ اللہ، اتو فرید ہے، بیچوں کو ہی رب ہے۔ آئیے ہم آپ کو اللہ کے اس کلام سے تعارف کروائیں اپنے خالق و مالک کا۔ لوگوں، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو 60 70 80 سال کی زندگی پائے، خالق کی دھرتی پہ رہے، خالق کا دیا ہوا کھائے پیے مر جائے، ان کو نہ پہچان سکے۔ اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال، اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ کوئی ایسا بچہ ہو جو گم جائے، جس کو اس کے ماں باپ کا پتہ نہ لگے، بچپن میں اغوا ہو گیا، گم گیا، کہیں بڑا ہوا، جوان ہوا، اگر وہ دنیا کا سب سے بڑا پاورفل آدمی بن جائے، کسی بڑی حکومت میں بادشاہ بن جائے، اس کو سب سے بڑی ٹینشن کیا ہوگی کہ میں ادھورا ہوں، مجھے نہیں پتا میری ماں کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا باپ کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا خانوادہ کہاں ہے، مجھے نہیں پتا میں کون سی قوم قبیلے کا رہنے والا ہوں۔ یہ کانٹا اس کے دل سے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا نا۔ ماں باپ انسان کی تعارف کا ایک ذریعہ ہے۔ اس ماں باپ کی نعمت سے ہمیں نوازا کس نے ہے؟ ایک بندہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، خالق کی صفات اس کو علم نہیں ہے، اللہ کا تعارف اسے نہیں ہے، اور اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی فکر نہیں۔ وہ کبھی سبز جھنڈے کو دیکھ کے تو وہاں مشکل کشائی کروانے کے لیے سر جھکا دے، وہ محرم میں نکلے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کے اس کے نیچے سے گزر جائے کہ یہ بھی بڑی اونچی سرکار ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو اللہ کون ہے، خالق کون ہے، اور پھر اس میں اسے فکر بھی کوئی نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر بدنصیب کوئی اور ہوگا؟ آئیے مالک کا حال مالک کے فرمان سے سنتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے اللہ کا پہلا تعارف، خالق و مالک کا پہلا تعارف کیا ہے؟ کہ الہ برحق ایک ہے، الہ برحق ایک ہے، الہ دو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں بھی کئی رشتے ہیں، دنیا میں بھی کئی رشتے ہیں جو 2 2 3 3 4 4 ہوتے ہیں،
لیکن دنیا میں بھی ایک رشتہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ اس میں تیرا کوئی دوسرا ہے، جس بھائی نے وینچر کی دکان کے سامنے جو گاڑی کھڑی کی ہے وہاں سے ہٹا دے، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے، کسی کی دکان کے آگے جو گاڑی کھڑی کی ہے اس بھائی کی ہے ہٹائے 1192 اس گاڑی کا نمبر ہے۔ مثال کے طور پہ کسی سے پوچھا جائے آپ کی بہنیں کتنی ہیں، وہ خوشی سے بتائے گا 3 بہنیں ہیں، بھائی کتنے ہیں 5 بھائی ہیں، ماموں کتنے ہیں 4 ماموں، چچا کتنے ہیں 3 چچا ہیں، مائیں کتنی ہے تو یہ بھی پوچھئے، تو ہو سکتا ہے کسی مولوی صاحب نے 2-3 شادیاں کی بھی ہو، بیگم ماشاءاللہ میرے ابو ماشاءاللہ 4 بیویوں والے تھے، میری 4 مائیں ہیں 3 مائیں ہیں 2 مائیں ہیں، کہہ سکتا ہے، لیکن ایک رشتہ یہاں پر کوئی تیرے پیو کی میں اب پیار سے بتائے گا کام سے کیسے بتائے گا، یہاں دوسرا اب انسان کو برداشت دنیا کی زندگی میں دوسرے اب کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، دوسرے رب کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلا تعارف اپنے رب کا یاد کرے، دل کے اندر اتارے، اس کو زندگی کے اندر سب سے اہم سبب جانے، کیا الہکم تمہارا الہ واحد ایک ہے، 2 نہیں، اس کے نور کا کوئی ٹکڑا نہیں، وہ کسی کی صورت میں زمین پہ نہیں آیا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ کائنات میں اتنا مہربان اور کوئی نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ ہوا ہوا ہے، وہ بچے کو تلاش کرتی پھرتی ہے، جب اسے دل جاتا ہے چھاتی سے لگاتی ہے، ہاتھوں کو چومتی ہے، پیار اور محبت میں ماری ہو جا رہی ہے۔ پیارے حبیب اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اس عورت کو دیکھو، یہ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کر رہی ہے، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ کے اندر پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خسارہ نہیں ہوگا، فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ یہ تو اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا رو رہی تھی، یہ آپ پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ماں کو اپنے اس بچے سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اپنے اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ ہمارے اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اتنا مائیں اپنے بچوں سے پیار، اللہ نے رحمت میں 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین سے اتارا ہے، جس حصے کی وجہ سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹوں اولاد سے پیار کرتا ہے، خامن بیوی کی محبتیں ہیں، جانور اپنے بچوں کو پال کے پوستے ہیں، وہ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، 99 وہ رحمت ہے میرے اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن اس ایک رحمت کو بھی اٹھا کر 100 رحمتوں سے اللہ اپنے بندوں کو ملے گا۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک اور خالق ہے، آئیے اس کا نام سنیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں۔ اس کا یہ ترجمہ غلط ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ معبود ہے۔ معبود کس کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو رہی؟ ہندو اپنے مندروں کے اندر مورتیوں کی پوجا نہیں کر رہے؟ کرتے ہیں، کوئی صنم کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی قادری صاحب کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی پیر بابا کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی قبروں کا طواف کر رہا ہے، کوئی صنم کا طواف کر رہا ہے، کوئی قبروں کے لیے ذبح کر رہا ہے، کوئی بتوں کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود دھرتی پہ موجود ہیں، لیکن یہ معبودان باطلہ ہے، یہ برحق نہیں ہے، ان کی پوجا گناہ پر ہو رہی، کفر پہ ہو رہی، ان کی پوجا حق پر نہیں ہو رہی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ الہ برحق ہے، اس کو پوجنے والا حق کے ساتھ اس کی پوجا کر رہا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، تو کوئی اور ہمیشہ زندہ رہ سکتا۔ مالک کے بارے میں یاد رکھیے،
جو صفات اللہ کی ہے وہ خالصتاً اللہ کی ہے، اس میں کوئی اور ساتھی ساجد شریک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کچھ نہ تھا تو مالک و خالق تھا، کچھ نہ ہوگا تو اللہ مالک ہوگا۔ اس کے علاوہ دھرتی میں اولیاء آئے، انبیاء آئے، بزرگان دین آئے، نیک و بد آئے، جو آئے جانے کے لیے آئے، جو پیدا ہوا مرنے کے لیے پیدا ہوا، ہمیشہ کی زندگی کسی اور کو نصیب نہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ نیند اور اونگ یہ دو کمزوریاں ہیں، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ کی مخلوق سوتی بھی ہے، اسے اونگ بھی آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کوئی نہیں۔ میرے اس جملے کو یاد رکھنا، جو لوگ یہاں پر اپنی دکانداری چلانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی پیر کا لڑ پکڑ لو، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یہ کہنے والا خود شیطان ہے، جھوٹ ہے۔ قیامت کے دن ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کا پیر، آپ کا بزرگ، آپ کا بابا، آپ کا حضرت، آپ کا شیخ کسی کو اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے مالک سے چھڑا لے۔ ایسا کوئی شفاعت کا تصور خالق کے دربار میں نہیں ہے۔ میں پیر و فقیروں کی بات نہیں کرتا، میں کائنات کی افضل ترین ہستی کا ذکر کرتا ہوں، نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر، آپ سے افضل، آپ سے اعلیٰ مخلوقات میں کوئی اور؟ پیارے حبیب سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ خاتون جنت، کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، بنتی خذی من مالی ما شئتی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، بابا کے گھر سے کچھ لے جانا ہے تو لے جا، بیٹی عمل کرنا، اللہ نے پکڑ لیا تو محمد چھوڑا نہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے؟ جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ انڈیا کا قوال کہتا ہے خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے، درے مصطفیٰ سے سب کچھ بٹ رہا ہے محبت کے شہر میں۔ شفاعت کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اگر ایسا تصور ہوتا پیارے حبیب لگتے جگر فاطمہ کو تو یہ بات نہ کہتے بیٹی جو جی میں آتا ہے کر لے، میں تیرا بابا ہوں، فکر نہ کر، میں تجھے چھڑا دوں گا۔ ابھی تو بہت ہی پٹی پڑھاتے ہیں، خدا نہ پڑیا چھڑاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا پڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کو اللہ پکڑ لے محمد چھڑا لیتے ہیں، جس کو محمد پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ایک ذاکر کہتا ہے رب دا پڑیا چھڑاوے حسین، حسین کا پڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کو اللہ پکڑ لے حسین کا جی چاہے گا اس کو چھڑا لے گا، جسے حسین پکڑ لے گا اسے اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ پیر گوہر شاہی بہت بڑا فتنہ کراچی سے اٹھا، اس کے مرید کہتا ہے کہ ہمارا پیر اتنا قوت والا ہے کہ یہ پیر گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی جس پر نظر رحمت ڈال دے وہ پیر گوہر شاہی کے قدموں کا غلام بن جاتا ہے، اس کے قدموں سے ایسے چپک جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے کہ رب چاہے تو اس کو گوہر شاہی کے قدموں سے جدا نہیں کر سکتا۔ کس کو رب مان بیٹھا؟ تم نے رب کا تعارف ہی اصل میں تم نے اپنے پیروں کو رب سے بہتر سمجھا، رب سے زیادہ طاقتور سمجھا، رب سے زیادہ قوت والا سمجھا۔ آئیے سنیے ہماری فرماتے ہیں من کون ہے؟ کیا کہتا؟ کوئی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے، ولا یحیطون
میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہاں جتنا اللہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ ہٹاتا ہے، اور وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ آئیے اپنے اللہ کا تعارف یاد کیجیے، دلوں میں اتاریے، ان آیات کو حفظ کیجیے، اور پھر جو اللہ کے مقابل اپنے جھوٹے الہوں کی تعریف کرتے گھومتے ہیں ان کو سچے رب کی تعریف سنائیے۔ وہ مالک کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا۔ پوچھئے ریاض گوہر شاہی کو اللہ سے زیادہ طاقتور بتانے والوں سے کہ گوہر شاہی نے کتنے فٹ آسمان پیدا کیا تھا؟ جس قبر میں دفن ہوا تھا وہ زمین بھی میرے اللہ نے ہی پیدا کی تھی۔ وہ تو اپنی بنائی ہوئی زمین میں دفن بھی نہیں ہو سکا، اس نے تو اپنے دفن ہونے کے لیے زمین کا 6 فٹ بھی نہیں بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمین پیدا کی، جس نے آسمان سے بارش برسائی، اس پانی کے قطروں سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ۔ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے جس نے کشتی پیدا کی، اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ چلتی ہے سمندروں کے اندر کس کے حکم سے؟ بِأَمْرِهِ۔ وہ کشتی سمندروں میں چلتی ہے کس کے حکم سے؟ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ ہمیں پٹی کیا پڑھائی جاتی ہے؟ مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دے گا، حق پاؤ تاق پاؤ یری یری پار آئے۔ وہ کشتی میں لوگ سوار تھے، آپ نے سنا ہوگا نا کسی کی کشتی ڈوب گئی تھی، 12 سال تک ڈوبی رہی تھی۔ 12 سال کے بعد بی بی کو خیال آیا تھا، اس نے پیر عبد القادر جیلانی کی 11ویں دی تھی، تو پیر صاحب کو بھی رحم آیا، 12 سال کے بعد کی 11ویں قبول کر کے ان ڈوبی کی کشتی کو پار لگا دیا۔ سنا یا نہیں سنا؟ بغداد والے بابے کی کرامت سنی نا؟ 2-4 سال کی بات نہیں، پورے 12 سال ڈوبی بھی ناؤ اتارنے والے پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں، بغداد والے آقا سب کے دستگیر ہیں۔ اس بندے کے پتر سے پوچھو جو 12 سال تک پانی میں زندہ رہے، وہ میڈک کی اولاد تھی یا کچھوے کی اولاد تھی؟ بندے کا پتر سے 12 منٹ نہیں کٹتا، وہ تو 12 منٹ سے پہلے مر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی کشتیوں کو پار لگاتے ہیں، پیر جیلانی لگاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ۔ اس سمندر کی چھاتیوں پر پانی کے اوپر اس کشتیوں کو چلانے والا کرے تنہا ایک اللہ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، یہ نہریں بھی اللہ نے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کا مسخر کر رکھا ہے۔ سورج اور چاند کا کنٹرول کس کا ہے؟ کسی پیر بابے کا، کسی شیخ حضرت کا؟ کوئی ملتان والا بیٹھا ہوا آپ سے ناراض نہ ہو جائے کہ ملتان میں ایک بابا شاہ شمس تبریز گزرا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا سورج پہ بڑا کنٹرول تھا، وہ بھوک لگی تھی، بیچارہ ہوٹلوں پہ گھوما، کچھ کھلانے کو دے دو، نہیں دیا۔ ایک قصائی کو رحم آیا شاہ شمس تبریز پہ، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا دے دیا کہ بڈی کو پکوا نہیں۔ یہ پیر ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا تھا، بیگم پہ نہیں رکھتا تھا، اس نے بھی نہیں پکایا، گھومتا رہا، منتیں کرتا رہا، کرنے کرتا رہا، کسی نے نہیں پکایا۔ جواب میں آیا تو آسمان کے سورج ہوئے، تو بھی شمس میں بھی شمس، عورتیں نہیں مانتا، کوئی نہیں، تو ہی مانتا، تھلے آتے گوشت کو مجھے دے۔ سورج سوا نیسی پہ آیا، اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا آگے کیا اور وہ گوشت بھون گیا، روسٹ ہو گیا۔ مرچا میں سلا تجھی پا گیا ہے سورج، بابے نے کھا لیا اور سورج واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ، جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں تھوڑی بھی شرم نہیں آتی؟ بابے نے ہاتھ آگے کر کے وہ بکرے کی ران اس کے آگے کی، وہ روسٹ ہو گئی، بکرے کی ران روسٹ ہو گئی، بابے کا یہ فولادہ لگا سکتا، وہ خود کیوں بچ گیا؟ سورج پہ، چاند پہ نہ کسی پیر کا کنٹرول، نہ بابے کا کنٹرول۔ ارے تم بات کرتے ہو شمس تبریز کی، میں بات کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند کو گرہن لگا، مصطفیٰ علیہ السلام آئے،
اور کہا سنو یہ سورج اور چاند میرے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسے کسی کی موت اور زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ سورج کسی کے مرنے سے سوگ مناتا ہے گرہن لگتا ہے، نہ چاند کسی کے مرنے سے سوگ مناتا ہے اور گرہن لگتا ہے، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، اللہ جب چاہتا ہے ان کے نور کو چھین لیتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات دن کو بھی اسی اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت سنیے، خاص طور پہ میرے وہ بھائی جو اللہ خالق و مالک کو بھلا کر مردوں کی ڈھیریوں پہ گرے ہوئے ہیں، جن کی یہ پریشانی پیدا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کی تھی، لیکن وہ زمین میں دفن ہو جانے والوں کے سامنے خاک آلودہ کر رہے ہیں۔ آئیے قرآن حکیم میں مالک کے تعارف کے اندازات کو سنو۔ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، دیتا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ جو بھی مانگتے ہیں۔ مومن بندہ اپنے رب سے جب سوال کرتا ہے، اللہ چاہے تو اس کو وہی کچھ عطا کر دیتا ہے، اللہ چاہے اس دعا کے بعد میں اس پہ آنے والی کی بلا کو ٹال دیتا ہے، اللہ چاہے اس سے بہتر دے دیتا ہے، اور اگر کسی کو نہ وہ ملا نہ اس سے بہتر ملا تب بھی اس کی دعا خالی نہ گئی، قیامت کے دن نیکی بنا کس کے پڑھ لے گا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ مالک فرما رہا ہے، میں تمہیں دیتا ہوں جو کچھ تم مانگتے ہو۔ جب مالک کا وعدہ ہے کہ جو تم مانگتے ہو میں دیتا ہوں، پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ پھر سوال کس سے کرنا چاہیے؟ پھر فریاد کس کے نام کی بلند کرنی چاہیے؟ پھر اس اللہ سے مانگیے جس اللہ کا وعدہ ہے جو مانگو گے اللہ کروں گا۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو۔ مالک کہتا ہے مجھے پکارو، ہم کہتے ہیں یا علی مدد۔ مالک کہتا ہے مجھے پکارو، ہم کہتے ہیں بہاول حق مدد۔ مالک کہتا ہے مجھے پکارو، کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد۔ مالک کہتا ہے مجھے پکارو، جواب ملتا ہے لی خمس اطفی بها حر الوبا مصطفیٰ مرتضی ولیہما والخاتمہ۔ نہیں اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ علی فاطمہ حسن حسین پنجتن پاک مل کے ہماری ہر مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ پنجتن پاک کی مصیبت کو کون دور کرتا تھا؟ کیا رسول اللہ پہ کوئی پریشانی نازل نہیں ہوئی؟ کیا طائف کے اندر میرے حبیب کو پتھر نہیں لگے؟ کیا طائف کے اندر مصطفیٰ لہو لعاب نہیں ہوئے؟ کیا محمد کریم کی دو بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے گھر بیٹھے طلاق نہیں دی؟ کیا پیارے حبیب کے گلے میں کپڑا ڈال کے کفار نے بند نہیں دیے؟ کیا مصطفیٰ علیہ السلام کو حالت سجدے میں اونٹ کی اوجڑی کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑا؟ آپ کی گردن مبارک پر جس میں کاہے پر نہیں رکھا، فاطمہ نے آپ کو سونے کو پھینکا، مصطفیٰ کے جسم کو صاف کیا۔ پیارے حبیب پہ جب پریشانی آتی تھی کس کو پکارتے تھے؟ بدر میں مصیبت آئی تھی نا، پریشانی آئی تھی، ہزار مقابلے پہ آئے تھے، پیارے حبیب کے سامنے کم و بیش 313 تھے۔ صدیق اکبر وہ منظر امت کے سامنے رکھتے ہیں، پیارے حبیب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے کندھے مبارک سے چادر بھی گر رہی ہے، سرک رہی ہے، اور زبان سے کہہ رہے اللہ 13 سال کی کمائی لے کے آئے، آج یہ مارے گئے، پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا پیدا نہ ہوگا۔ اگر محمد کریم مشکل کشا ہو گئے تو اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہ تھی۔ پیارے حبیب نے اللہ کو پکارا، سیدنا علی نے اللہ کو پکارا، سیدنا فاطمہ نے اللہ کو پکارا، سیدنا حسن نے اللہ کو پکارا، سیدنا حسین نے اللہ کو پکارا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے اولیاء نے اللہ کو پکارا۔ اللہ کے لیے اس اللہ کے در کو نہ چھوڑیے جس نے وعدہ کیا ہے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، میرے رب کی عطا کو گننا چاہو، کیلکولیشن کرنا چاہو، تم تھک جاؤ گے، رب کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان خدا کا شکران ہے۔ یہ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، بارش اللہ کی طرف سے آئی، رزق اللہ پیدا کرتا ہے۔
عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے چلتا ہے؟ حکمت کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ ارے یہ جھوٹ بولنے والے، خواجہ کے پیدا ہونے سے پہلے کس کے در سے لوگ پلتے تھے؟ یہ خواجہ کا دادا ابا بھی پیدا نہ ہوا تھا، لوگ روٹی کھا کے نہیں سوتے تھے۔ کس کی وہ رزق کس نے دیا تھا؟ جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کی نعمتوں کو اللہ سے توڑ کے رشتہ مردوں سے توڑتے ہو۔ ارے یہ تو مردے ہیں، یہ لاچار ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ کلاش ہے، یہ فقیر ہے، یہ منگتے ہیں۔ یہ کتنے مجبور ہیں؟ ان کی مجبوری بیان کرنے کے لیے حقیقت سے پردہ کر رہا ہوں۔ کسی کو غصہ آئے تو مجھے معاف کر دینا، نہیں بھی معاف کرے گا تو میں 11ویں شریف کی کھیر مانگنے نہیں آیا، قربانی کی کھالوں کا اعلان کرنے نہیں آیا۔ بتاؤ بڑے سے بڑا تمہارا بابا جب فوت ہوا تھا اس نے اپنا استنجا خود کیا تھا یا زندوں نے کروایا تھا؟ غسل خود کیا تھا یا زندوں نے کروایا تھا؟ جنازہ خود پڑھا تھا یا لوگوں نے پڑھایا تھا؟ کندھوں پہ لوگوں نے اٹھایا تھا یا خود ہی چل کے قبرستان پہنچ گئے تھے؟ وہ تو اتنا مجبور جو استنجا نہیں کر سکا، وہ تیری مشکل کشائی کہاں سے کر سکا؟ وہ خالق و مالک کا در ہے، اس در سے ہٹنے والوں کو اللہ کیا کہتا ہے کہ انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ آئیے مالک کا تعارف مالک کے فرمان سے سنیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ اللہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، غریب نواز وہ ہے، بندہ نواز وہ ہے، بندہ پرور وہ ہے، غوث عالم وہ ہے، بری کرنے والا وہ ہے، مشکلیں ٹالنے والا وہ ہے، جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى على العرش۔ 6 دن میں پیدا کرنے کے بعد مالک خود اپنے عرش میں قائم ہوا، جیسے اس کی شان بڑائی کی۔ اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ اپنی ذات کی اعتبار سے ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ اپنے عرش میں ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، اس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے۔ سیاہ چوڑی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اسے وہاں دیکھتا ہے، اس کو رزق پہنچاتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو اپنے عرش میں اللہ پہ سنتا ہے۔ خود ہے کہاں؟ ہر جگہ اللہ نہیں ہے، اللہ حاضر نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں، کوئی صفت حاضر نہیں، وہ خالق و مالک ہے، عرش وہ اللہ پہ ہے۔ کیسے ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے اللہ بیٹھا ہے، اللہ کھڑا ہے؟ نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں رحمان اپنے عرش پہ ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اللہ کیسا ہے، عرش کے اوپر کیا کیفیت ہے مجہول ہے۔ قرآن نے ہمیں اس کی کیفیت نہیں بتائی تو ہم نہیں کہیں گے اللہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ ہے، معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے۔ ایمان لانا کہ رحمان ہر جگہ پہ ذات کے اعتبار سے حاضر نہیں، اپنے عرش معلیٰ پہ قائم ہے، یہ ایمان لانا واجب ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا، پریدنا بدعت ہے۔ رحمان اپنے عرش پہ ہے، کیسے ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثال نہیں، اس کی تو مانند نہیں۔ اللہ اپنے عرش پہ ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ ہر جگہ پہ۔ امیر معاویہ سیدنا معاویہ صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنی لونی کا واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں اس کا امتحان لیجیے، میں جاننا چاہتا ہوں یہ مومنہ ہے یا نہیں؟ تو پیارے حکیم نے اس سے 2 سوال کیا۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اور اس کا جواب سنا ہے، فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ قرآن حکیم نے کئی مقام کے اس بات کو اللہ نے بیان کیا، ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو، نڈر ہو جو کہا ہے من فی السماء، جو اپنے عرش میں ہے، آسمانوں کے اوپر میرے اللہ کا عرش ہے، عرش پہ اللہ قائم ہے، لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو قرآن
قرآن حدیث کے دلائل دے رہا اس مسئلے میں موجود. میں آپ کو عقل کی بھی دلیل دے دیتا ہوں. دعا مانگتے ہو؟ دعا مانگتے ہو کیسے مانگتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے کیسے اٹھتے ہیں؟ ایسے اٹھتے ہیں. کیوں؟ یہ خالی ہاتھ اوپر کی طرف کیوں اٹھتے ہیں؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے ان خالی ہاتھوں کو دھرنے والا اپنے عاشق. خالی ہاتھ دھرنے والا. آپ نے کبھی کس نے دعا مانگی؟ نہیں مانگتے ہمیشہ. وہ بے وقوف انسان جو اللہ کو بھلا کر مردوں کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہیں، ان کو داتا اور گنج بخش کہہ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھو تو بیچاروں کا حال کیا ہے. آئے ہیں باپے کی قبر میں، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے. بڑی بڑی سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے گا. وہ بیچارے دور سے قوالیاں پڑھتے آ رہے. اب بابا کی خبر مثال کے طور پر یہ خبر ہے. اب وہ قبر سے مانگنے والا مردے سے مانگنے والا آ کے بیٹھ کے کھڑا ہو گیا قبر پہ اور اب کہہ رہا ہے بابا جی دے دو، بابا جی دے دو. پیر شاہ جمال اوپر گھنتے گھنتے دیر تالان مرغا تیرے لیے لایا ہوں مسیح کھانا مرغا ہے. مرغا لے کے بیٹا دے گا. کیا آسان سوال، کیا زبردست سکیم ہے. چھوٹا سا مرغا لیتا ہے، وہ ذبح ہوتا ہے، اندر سے منڈا بن کے باہر آ جاتا ہے. اب وہ بھی قبر پہ کھڑا ہو کے کیسے مانگے؟ ایسے مانگے. عقیدہ کیا ہے؟ یہ مردہ سوتا، یہ مردہ دیتا، یہ مردہ نہیں ہے. ایک قادری صاحب دل میں کہتے ہیں کہ قبر میں دفن ہونے والے کی قبر پہ چڑیا گرا کے بیٹھتی ہے. یہ چڑا بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ چڑیا یہ چڑا، یہ پیر ہے یا کبوتر باز ہے. نر اور مادے کو پہچان لیتا ہے. اچھے طرح بندے سے نہیں پتہ لگتا یہ نر ہے یا مادہ ہے. تو پیچھے بڑا بڑا دیکھ لیتا ہے نر ہے یا مادہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مان یہ پیر صاحب سب کچھ کرتے ہیں. آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے یوں کیوں مانگ رہے ہو؟ یوں کیوں مانگ رہے ہو؟ یوں مانگو نا. اللہ سے تو نہیں مانگ رہے ہو، ہاتھ آپ کے اوپر ہے. اب مانگ رہے ہو بابا اس کو یوں مانگو. بابا جی دے دے، بابا جی دے دے. کوئی نہیں کھڑ گیا کوئی شکایت کرے دے دے، قبر پہ سے کوئی سوراخ کر کے دے دے. یوں مانگنا چاہیے. اس وقت بھی مردوں سے بڑھنے والوں کے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. وہ مانے یا نہ مانے ان کی فطرت کہہ رہی ہے بے وقوف اس کے تو اپنے ہاتھ خاک میں چلے گئے. تیرے ہاتھوں کو دھرنے والا اپنے عرش پہ. تو رحمان اپنے عرش پہ ہے. ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں. اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. مالک کا فرمان سنیے، رب کے تعارف کو یاد کیجیے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ اس اللہ کے علاوہ من ولی ولا شفیع. نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی ہے. اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے. یا علی مدد کہنا جھوٹ ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا جھوٹ ہے، یا محمد مدد کہنا جھوٹ ہے، یا پیر یا بابا یا شیخ یا پنچر پاک کے نعرے لگانا جھوٹ ہے. قرآن آواز لگا رہا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر تمہاری سفارش کوئی نہیں کر سکتا. نبی سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، ولی سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، حافظ قرآن سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، شہید سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے. نابالغ معصوم بچے اپنے مسلمان ماں باپ کی سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے. سفارش شفاعت کا معاملہ دو جملوں میں سمجھا کے بات کو آگے چلا رہا ہے. سفارش کس کی ہوگی؟ ہمارے انڈیا پاکستان میں جب امتحان ہوتا ہے کتنے نمبروں والا پاس ہوتا ہے؟ 100 میں سے 33 والا. اور اکثر کئی نکموں کے 30 بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے سارا سال کرکٹ ہی کھیلنی ہوتی ہے اور آخری مہینے میں رٹا مارنا ہوتا ہے. بیچارہ 30 لے کے پاس ہوتا ہے. 30 والا کیا کرتا ہے؟ اپنے ٹیچر کے پاس جاتا ہے، پرنسپل کے پاس جاتا ہے، خبر کے پاس جاتا ہے، منت ترما کرتا ہے. کہتا جی 30 تو میں نے لے لیے نا، آپ کی مہربانی اسٹار دلوا دیں اور 3 نمبر رعایتی دلوا کے 33 کروا کے مجھے پاس کروا دیں. ٹیچر کی دیکھتا ہے کہ تعلق ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، یہ ویسے جیب بھری ہے، کچھ بھی ہے. وہ جا کے سفارش کرتا ہے جی پرنسپل صاحب آپ کی مہربانی، دیکھو بچے نے 30 تو لے لیے، 30 تو لے لیے، 3 کا فرق ہے، وہ آپ مہربانی کریں.
ٹیچر کی عزت رکھتے ہوئے پرنسپل اس کو 3 اضافی نمبر دے کے سال نہیں ضائع کرتا، اس کو پاس کر کے اگلی کلاس میں بٹھا دیتا ہے. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ دنیا کی بات کروا ہے، سمجھانے کے لیے نظام ہے، آپ نے کبھی دیکھا ایک طالب علم استاد کے پاس ہے، سر میرے آتے ہیں پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، آپ کی مہربانی میرے ساتھ چلیے پرنسپل صاحب کو سفارش کریں، اللہ کے لیے اعلم تھا سمجھانے کے لیے انداز ہے. وہ مجھے پتہ نمبر کتنے رہے ہیں، انڈا لے آیا 0/100. تیری سفارش کروا کے میں نے اپنی بےزتی کروا دی. پاگل آدمی، انڈا لیا اور کہہ رہا سفارش کروا، تیری سفارش کیسے کروں؟ تو نے 30 نمبر لیے ہوتے، 28 29 لیے ہوتے، کچھ تیرے نمبر ہوتے، کچھ میری سفارش ہوتی، پرنسپل صاحب بھی رات میں جاتے ہمارا کام ہو جاتا. جس کا انڈا ہے اس کی سفارش نہیں ہوگی. اور یاد کر لیجیے جو بندہ شرک اکبر کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہوگی اور قیامت کے دن اس کو زیرو ملے گا. مالک فرماتا ہے ان کے لیے وزن میزان ہی قائم نہیں کیا جائے گا. انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے لیے جنت حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم برا ٹھکانہ. سفارش کہنے توحید کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں ہے، خطاؤں کی وجہ سے پکڑ میں ہے، ظلم کی وجہ سے پکڑ میں ہے، لیکن ایمان موجود ہے، 30 نمبر موجود ہے، عقیدہ توحید موجود ہے، نبیوں کی شفاعت، ولیوں کی سفارش، حافظ قرآن کی سفارش، شہیدوں کی سفارش اللہ کے حکموں سے ہوگی اور انسان پاس ہو جائے گا. لیکن جو شرک کرتے کرتے مر گیا اس کی تو ساری نیکی پہلے برباد ہو گئی، اس کو تو نفر ملنا ہی نہیں، اس کو تو ترازو لگنا ہی نہیں، اس کی سفارش کا کوئی تصور نہیں ہے. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وہ آسمان سے لے کے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھتا ہے جو تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے. ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم. یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ اللہ ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست خالق ہے، بہت ہی مہربان ہے. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. جس نے نہایت خوبصورت بنائی، جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ اللہ نے مٹی سے کی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. اللہ نے انسان کی صورت مٹی سے بنائی، پھر اس کی نسل بے بکت بے قیمت پانی کے نچوڑ کے قطرے سے چلائی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اللہ نے روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل بنائے، اس پر بھی تم بہت تھوڑا اللہ کا شکر کرتے ہو. آنکھیں کس نے بنائی؟ زبان کس نے بنائی؟ کان کس نے دیے؟ ناک کس نے لگایا؟ خوبصورت بکرا کس نے دیا؟ اللہ نے. ایک بچہ جس نے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی، وہ اپنی مرغی کو مارتا ہے، پڑوسی دیکھتا ہے یہ مرغی کی پٹائی کر رہا ہے، مرغی ہے کیوں مارتا ہے اس کو؟ کہا جی صرف مارنے کے قابل نہیں، جی چاہتا ہے ذبح کر کے کھا جاؤ. اتنا ناراض، اتنا غصہ کیوں؟ کہا جی آپ تو فیصلہ کریں، اس مرغی کو میں نے پالا ہے، اس کا کھڈا کہتے ہیں، وہ کھڈا میں نے بنایا ہے، اس کی پیٹھوں کو میں صاف کرتا ہوں، صبح دوپہر شام دانا میں ڈالتا ہوں، خیال میں رکھتا ہوں، پانی اس کی کٹوری میں ختم ہو جائے تو میں بھر کے رکھتا ہوں، انڈا دینے کا ٹائم میں پڑوسی کے گھر چلی جائے. ایسی مرغی پالنے کا کیا فائدہ؟ دانا میں کھلاؤں، پانی میں کھلاؤں، حفاظت میں کروں، بلی سے میں بچاؤں، کھڈا اس کا صبح شام کھولوں بند میں کروں، پیچھے میں صاف کروں، سارا کچھ میں کروں. انڈا دینے کے لیے کس کے گھر چلی جائے تو ذبح کر کے کھا لینا چاہیے. دنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. اللہ کا واسطہ دیتا سوال کرتا ہوں، یہ پیاری صورت کس نے دی ہے؟ یہ پیاری آنکھیں کس نے دی ہے؟ یہ پیارے کان کس نے دیے؟ یہ خوبصورت ہونٹ کس نے دی ہے؟ یہ پیارے دانت کس نے لگائے ہیں؟ جاؤ نا دانت خراب ہو، اللہ نہ کرے سعودی عرب میں کسی کے دانت نکال، پہلا دانت سے کام نہیں چلتا، 2000 ریال اکٹھے لگتے ہیں ایک دانت لگانے، لیکن وہ دانت بھی گنا چوسنے کے قابل
بیگم سے کہتا پولا یا پراٹھا بناتے ہیں دانے جوان آئے یا حلوائی بناتے ہیں سوجی کا حلوا نہیں کھایا جاتا رب کا لگا ہوا دان اس سے آپ گھڑیلیے کھا جاتے اخروٹ منہ میں رکھ کے توڑ لیتے ہو بادام توڑ لیتے ہو سب کچھ کرتے ہو بازار کا لگا ہوا دان پولے پولے پراٹھے مارتا ہے یہ سارا کچھ کس نے دیا اللہ نے اے میرے بھائی اللہ کی دی ہوئی اس صورت کو جب تم قبر کے اوپر سجدہ ریز کرتا ہے شرم نہیں آتی یا تو یہ منہ ہٹوا کر باپے سے یا منہ لگوا کر کسی ایسے باپے کو سجدہ کر جس نے تجھے آنکھیں دی ہو ایسے باپے کو سجدہ کر جس نے تجھے سننے والے کان دیے ہو جس نے تجھے پیاری صورت دی ہو جب یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے تو کھاتا اللہ کا ہے داتا روپے کو کہتا ہے تو پیتا اللہ کا ہے طواف کسی اور کی درگاہ کے کرنے چلے جاتا ہے سچ کہا میرے مالک نے میری نعمتیں کھاتے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں آئیے قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کرتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ وہ ہے داتا وہ ہے خالق و مالک رازق حریف نواز و بندہ نواز و بندہ پرور مشکل کشا و حاجت روا غوث کے عالم اور بری کرنے والا مقدموں سے نجات دینے والا مصیبتوں سے نکالنے والا ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پھنسی ہوئی کشتیوں کو بھر میں آئی ہوئی کشتیوں کو نکالنے والا وہ اللہ ہے جس نے سات آسمانوں کو اور ان کی مانی زمین کو پیدا کیا یہ تنزل الامر بینہم ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے عرش پہ قائم ہوا ہے یہ چھوٹی سی مسجد میں آپ بیٹھے ہو اس مسجد کو 4 ستون سہارا دے کے بڑے ہیں اس چھت کو یہ ستون ہٹا جاؤ تو چھت گرے گی یا نہیں گرے گی اے میرے زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر حضرت علی کو اللہ کہنے والوں اے میرے زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر لال شہباز قلندر کی ڈھیری کا طواف کرنے والوں اس کی قبر پر جانوروں کی طرح ریگتے ہوئے آنے والوں اس کے نام کا آوازہ بلند کرنے والوں یہ آسمان کی اتنی بڑی چھت کس نے قائم کیا ہے بغیر ستونوں کے اس کو کوئی اور قائم کر سکتا ہے محمد کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان چیختا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چیخے چرچرائے کیوں آسمان سے کوئی 4 انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں جس پہ اللہ کو کوئی فرشتہ اس کے لیے سجدہ ریز ہے اس کی عبادت میں لگا کوئی سجدے میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے کوئی قیام میں ہے تو کوئی تسبیح بیان کرنے میں ہے وہ خالق و مالک کی اتنی بڑی مخلوق ہے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کا صبر نہیں کرتی تم ان کے مقابلے میں حقیر سی مخلوق ہو پیارے حبیب فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا ایک مرتبہ دیکھا آسمان پہ آئے ہوئے جبرائیل کے جسم میں 600 پر تھے دوسری بار دیکھا مجھے آسمان سے کوئی ایک بارش جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور جبرائیل نے 600 میں سے صرف 2 پروں کو کھولا وہ خالق کی اتنی قوت والی مخلوق لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اور ہم اتنی کمزور مخلوق ہیں اور اس کے باوجود اس زندہ اللہ مالک کو بھول کر مردوں کو اپنا الہ سمجھ بیٹھے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى اسی نے سورج اور چاند کو تمہاری ماتحتی میں لگا رکھا ہے ہر ایک میں آنے معین میں گشت کر رہا ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے ایک دن ہم نے اپنے اللہ کی ملاقات مالک کے کلام کی یہ آیات ہمارے سامنے روشن دلیلیں ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو یقین آ جائے ایک دن مرنا ہے مرنے کے بعد ہم نے بابا بری سرکار کی دربار میں اکٹھے ہو کر اس کو جواب نہیں دینا مرنے کے بعد اٹھ کر کسی بابے کی درگاہ میں نہیں جانا ہم نے کرنا ہے پیروں نے فقیروں نے بابوں نے بزرگوں نے نبیوں نے ولیوں نے ساری کائنات میں اکٹھے ہونا ہے تو ایک اللہ کے سامنے
اٹھا لیا تھا پھر تو زیادہ جاننے والا ہے. میں ان کو وہ بات کیسے کہتا جس کا مجھے حق نہیں تھا. میں نے تو یہی کہا تھا ایک اللہ کی عبادت کرنا. نبیوں نے بھی اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے, ولیوں نے اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے, میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے. تو لوگوں مرنے سے پہلے اپنے رب سے اپنا تعلق سیدھا کرنا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹہلنے کی جگہ بنایا, آسمان کو چھت بنایا, تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی صورتیں بنائی. ورزقکم من الطیبات, اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. یہ عمدہ چیزیں کس نے پیدا کی ہے؟ جی اللہ نے یہ طیبات, طیب چیز, پاکیزہ چیز حلال کی ہے. خبیث چیز اللہ نے حرام کی ہے. طیب چیز کو پیدا کس نے کیا ہے؟ آپ کس نے پیدا کیا ہے؟ میں آج ہی شیخ سعود سے کہہ رہا تھا کہ آپ پورے سال میں ہمارا جب نصیب پروگرام رکھے ہمیں کوئی پروگرام نہیں, لیکن آم کے موسم میں ہمارا پروگرام ضرور رکھے. یہاں آئے تو ملتان شریف کے آم تو نہ ملے, جیزان شریف کی آم تو کھا لیں. یہ آم کس نے پیدا کیا؟ یہ مالٹا کس نے پیدا کیا؟ یہ پھل فروٹ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے, خالق و مالک نے, اس رازق نے. پھر کھائیں اللہ کی, ترانے کسی اور کے کھائیں. اللہ یہاں پہ لفظ کہہ رہا ہے سمجھانے کے لیے, ایک بات درمیان میں آئی ہے, ہو سکتا ہے کسی بھائی کے دل میں اتر جائے. مالک فرمانے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, میں نے تمہیں طیب چیزوں سے رزق دیا. طیب چیز کہتے ہیں پاکیزہ. مثال سے سمجھاؤں طیب کیا ہے. آپ جہاں بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ مسجد. مسجد طیب ہے یا خبیث؟ طیب جگہ. یہاں آپ کو دودھ پلایا جائے, کبسا کھلایا جائے, کھا لو گے؟ پانی پلایا جائے, پی لو گے؟ کیوں؟ کبسا بھی طیب ہے, پانی بھی طیب ہے, دودھ بھی پاکیزہ ہے. تو پاکیزہ جگہ پہ پاکیزہ چیز کھائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. پاکیزہ جگہ پہ خبیث چیز. شراب پیو گے مسجد میں بیٹھ کے؟ نہیں. آپ اٹھ کے کوئی نہ جائے, لیکن میں سے مثال دے رہا ہوں. سگریٹ پینے والے بیچارے بھائی دیکھو کہ تم باہر بوٹ کے اندر کئی اپنی ڈبی ڈال کے آئے, جوتی میں ڈبی چھپا کے آ گئے. کبھی کسی نے جوتی کے اندر ٹافی چھپائی, چاکلیٹ چھپائی؟ نہیں چھپاتے. کیلا رکھ کے آتے جوتی کے اندر واپسی کے چلتا گیا نہیں. وہاں پہ خبیث چیز رکھی جاتی. مسجد میں کوئی آ کے سگریٹ پیتا ہے, مسجد میں کسی نے پان کھایا, تمباکو ہوا. مسجد میں کسی خان صاحب کو دیکھا اس نے چوڑی بنا کے مسجد میں گیا سے گیا مسلمان ہوگا, مسجد میں نہ سگریٹ پیتا ہے, نہ پان کھاتا ہے, نہ تمباکو, نہ بیڑا, نہ سوار, نہ گٹکا نہیں کھاتا. اچھا تو کیا چیز سمجھ آئی کہ پاکیزہ جگہ پہ پاکیزہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے, خبیث جگہ پہ پاکیزہ چیز استعمال. مثال اس کی بھی سمجھا. آپ کہیں مہمان گئے ہو, وہاں آپ کی ٹرین, بس, گاڑی, جہاز کا ٹائم ہو رہا ہو اور آپ واش روم جانے لگے اور وہ گھر والے کے ٹائم تھوڑا ہے, آپ باتھ روم جا رہے ہیں تو یہ حیدرآبادی بریانی کی پلیٹ ہے, لے جائیے, ٹائم تھوڑا ہے. اندر وہ بھی کر لیا ہے, آپ بھی لپیٹ گئے. ہوگا کبھی باتھ روم میں کسی نے بریانی کھائی, سموسے کھائے, پکوڑے کھائے, کھجورے کھائے؟ نہیں سکتے. کیوں؟ باتھ روم خبیث ہے. باتھ روم خبیث جگہ ہے, اسی لیے باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا میں یہ لفظ ہے کہ خبیث جنوں اور جنیوں کے سے, ان کے شر سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ باتھ روم میں بیٹھتے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. تو کیا ابھی اور دلیل چاہیے آپ کو کہ سگریٹ خبیث ہے, سگریٹ حرام ہے, اس کے لیے کوئی اور دلیل چاہیے؟ باتھ روم میں بیڑا بھی رکھا جاتا ہے, باتھ روم میں نسوار بھی رکھی جاتی ہے, باتھ روم میں سگریٹ بھی, پان کھاتے کھاتے باتھ روم چلے جاتے ہیں, کیلا کھاتے کھاتے باتھ روم نہیں جائے گا, لیکن پان کھاتے پچکاری مارتے مارتے باتھ روم میں جائیں گے نا. سارے کے بعد سگریٹ بھی خبیث ہے, نسوار بھی خبیث ہے, بیڑا بھی خبیث ہے, اور یہ پان جس میں پتی ڈالی جائے رانی کی وہ بھی خبیث ہے. اللہ نے کس چیز کو حلال کیا, خبیث کو نہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اللہ نے طیب چیزوں کا رزق دیا, خبیث سے تمہیں منع کیا ہے. تو جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں وہ اللہ سے ڈرے اور خبیث چیز کو اپنا رزق نہ بنائے. یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ خالق و خالق ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے, وہ آیت میں غور کیجیے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, ذَلِكُمُ اللَّهُ
بہت برکتوں والا اللہ ہے جو سارے جہان میں بخشش کرتا ہے۔ قبر میں دفن ہونے والا رب نہیں ہے، داتا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا کسی بنانے والا نہیں ہے، اولاد نہیں دے سکتا، شفا نہیں دے سکتا، رزق نہیں دے سکتا، زندگی نہیں دے سکتا، موت کے اختیار نہیں رکھتا، یہ خود مردہ ہے، مر کے قبر کے اندر دفن ہو گیا۔ اموات، قبر میں دفن ہونے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اموات، مردہ ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے اٹھایا کر جانا ہے۔ یہ قرآن خبر دے رہا ہے، یہ مالک کا فرمان ہمیں خبر دے رہا ہے۔ آئیے ان کو الہ نہ سمجھیے، ان کے لیے نظر و نیاز، ان کے لیے گیرنی، ان کے لیے قتل، ان کے لیے مال کی قربانی، ان کے لیے جان کی قربانی نہ کرے، یہاں پر عبادت کرنے کے لیے نہ آئے، بلکہ اپنے اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، وہ اللہ ہے، اس کو پہچانیے، جو اللہ ہوائیں چلاتا ہے، جو ہوائیں قبر کو اٹھا کر گھومتی ہے، پھر اللہ اپنی منشا سے اسے آسمان میں بکھیر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، وہ پانی کو اٹھا کر گھومنے والی ہوائیں اللہ پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں جو زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ تو زمین کو پانی پلانے والا، زمین والوں کو پانی پلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ جنہیں چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ان پر اس پانی کو، اس بارش کو برساتا ہے، تو اللہ کے وہ بندے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا تعارف قرآن حکیم کے انداز سے یاد کیجیے۔ برا ہو ان مولویوں کا، برا ہو ان صوفیوں کا جنہوں نے لوگوں کا رشتہ اللہ کے کلام سے توڑ دیا۔ قرآن نہ پڑھنا، قرآن پڑھنے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کی ابتدا میں مالک فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کی ہدایت ہے، اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ، جو ہدایت چاہتا ہے، رب سے مانگتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس قرآن کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہدایت کے خزانوں کو لے کر جاتا ہے۔ ہاں، مولویوں کی کتابیں گمراہی کا سبب بنتی ہیں، کیوں؟ وہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور لوگ انصاف خطا کا پتلا ہے، یہ مالک کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، یہ پاک ہے ہر غلطی سے، زیر و زبر اس کا محفوظ ہے، قیامت کی دیواروں تک اللہ کا یہ کلام محفوظ رہنے والا ہے۔ اس کو یاد کیجئے، اس سے اپنے رشتے جوڑیے، اس سے محبتیں کیجئے، اس کو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سینے کا نور بنائیے۔ یاد کر لیجئے، خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو اللہ کا کلام کرواتے ہیں، بڑے خوش نصیب۔ قیامت کا دن ہوگا، اس قرآن کو یاد کرنے والوں کے ماں باپ، حافظ کی بات نہیں کر رہا، ان کے ماں باپ، ان کے سروں پہ نور کا تاج رکھا جائے۔ لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے شاید یہ شہداء کی جماعت ہے، یہ بڑے پوچھیں گے ہوگا کون؟ وہ حافظ قرآن کی ماں، حافظ قرآن کا باپ، جنہوں نے محبت سے ان کو حفظ کرایا، ان کو قرآن یاد کروایا، اور جو حافظ ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اللہ ہماری فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیری زبان سے آخری آیت نکلے گی وہی تیرا جنت میں ٹھکانہ۔ قرآن کا ماہر، قرآن کو پڑھنے والا، راتوں کو قیام کرنے والا، اس قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کو کیا ملے گا؟ اس کی کیا شان ہے؟ مالک فرمائے گا اے میرے بندے، انسانوں کی مجلس سے نکل ملائکہ کی صف میں بیٹھ جا۔ انگلش پڑھانے کے لیے ہماری بڑی محنت ہوتی ہے، اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں۔ ہمارا بچہ کس طرح ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، MBA کر لے، بزنس مین بن جائے، کسی طرح اس کا امریکہ کا ویزا لگ جائے اور یہ ڈالر کی بوری لے لے آئے۔ اللہ کی قسم، دنیا کا سب سے امیر ترین بیٹا آپ کا بچہ ہو جائے، دنیا کا سب سے امیر ترین، آپ کی قبر میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس بچے کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہی بچہ کسی کچی بستی میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والا ہوا
تو حدیث میں آتا ہے جنت میں انسان کا درجہ بلند ہوگا. تو پوچھے گا اللہ میں تو جنت میں ہوں, میرے تو اعمال نہیں ہیں, میرا درجہ بھی بلند ہوا. جواب ملے گا تیرا نیک بیٹا دنیا میں تیرے لیے دعا کرتا تھا. آپ دیکھو نا گھر کا ماحول کتنا بدل چکا ہے, بگڑ چکا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے گھر میں ہوتے ہیں, مہمان لینے آتے ہیں, وہ چھوٹے سے بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ڈاکٹر بنوں گا, پائلٹ بنوں گا. جی بہت خوش ہوتا ہے جس دن میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میری ساری تمنا ہی پوری ہو جائے گی. اسلام ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتا, میری بات کا غلط تمنا کیا ہے. اسلام انجینئر بننے سے منع نہیں کرتا, پائلٹ بننے سے منع نہیں کرتا, لیکن اسلام اس کا کیا دیتا ہے؟ پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ, پھر اس کو دنیا کی جو مرضی تعلیم سکھاؤ. پہلا حق ہے اس بچے کا کہ اس کو مسلمان تو بناؤ. مولویوں کے جھنجٹ میں نہ آؤ کہ قرآن سے جڑو گے تو. اور ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ بچہ اچھا ہو, ذہین ہو, شروع سے ماں باپ پہچان لیتے ہیں یہ بچہ ایکسٹرا ذہین ہے, تو اس کے لیے انگلش میڈیم اسکول, اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم, بہتر سے بہتر ٹیوشن کا انتظام. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو خیر عطا فرمائے, کسی کے گھر میں نابینا بچہ پیدا ہو جائے, معذور بچہ پیدا ہو جائے, اس کے بارے میں کہا کہ پہلا سوال کیا تھا؟ مصیبتیں تو آ گئی, مصیبتیں رب اللہ ہو گیا تو حافظ. آپ دیکھیں تصور کتنا بگڑ چکا ہے. نابینے کو ویسے ہی حافظ کہا جاتا ہے, اندھے کو حافظ کہا جاتا ہے. وہ قرآن کا حافظ نہ بھی ہو تو مجھے حافظ صاحب اگے کو یار حافظ صاحب, آپ کو نہیں پتا وہ حافظ ہے, لیکن نابینے کا تصور آپ سے دل میں جاتا ہے اس نے کون سا ڈاکٹر چاہیے تو میں حافظ ہی بنے گا. یعنی ہمارے نزدیک اتنا کم ہو چکا ہے. قرآن کا قاری, قرآن کا ماہر, قرآن کا حافظ. انگلش پڑھانے کے لیے اگر کوئی ٹیچر اچھا ماسٹر ہو پڑھانے میں تو اس کو ہم کتنی تنخواہ دینے کے لیے تیار جاتے ہیں؟ 5,000 بھی مانگے گا تو کوئی بات نہیں. اور قرآن کا قاری, قرآن کا قاری, اس کی توفیق نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر میں اچھی عزت دی جائے اور اس سے بچے کو دین کا علم سکھایا جائے. بدنصیب ہے وہ ماں باپ. میں حدیث بتا کر اپنی بات کی طرف آتا ہوں. پیارے حبیب پوچھتے ہیں تم میں سے بانجھ کون ہے؟ بانجھ کون ہے؟ کہا جس کی اولاد نہیں. یہ بانجھ نہیں, یہ دنیا کا بانجھ, آخرت کا یہ بانجھ نہیں ہے. آخرت میں بانجھ وہ ہے جس کو اولاد تو ملی, اس نے اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو اللہ کے نام پہ وقف نہیں کیا, اسے قرآن کا قاری, قرآن کا حافظ, قرآن کا عالم, دین کا ماہر نہیں بنایا. یہ بانجھ ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد اس کا کھاتا بند ہو جائے گا, نہ نیک کام بھی کرے گا, نہ اس کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. تو آئیے مالک کے کلام سے اپنے رشتے کو جوڑیں, عقیدہ بھی سیکھیں, گھروں کی تربیت بھی کریں, اولاد کی تربیت بھی کریں. اللہ مالک کا تعارف قرآن حکیم کس انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ وہ ہے جس نے کمزوری کی حالت میں تمہیں پیدا کیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کمزور ہوتا ہے, اسے پینا نہیں آتا, اسے ماننا نہیں آتا, چلنا نہیں آتا, طہارت کا نہیں پتا, قضاء حاجت کا نہیں پتا, کمزور. پھر کمزوری سے آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہو جاتا ہے. جب طاقتور ہو جاتا ہے تب اپنی کمزور زندگی کو بھول جاتا ہے. پھر مطلب میں, پھر اس کے دل کے اندر میں آتی ہے, پھر وہ بوڑھے ماں باپ کے سامنے زبان چلا جاتا ہے. بھول جاتا ہے وہ دن جس دن باپ اس کو رات اسے بخار ہوا تھا, ساری رات باپ اس کو کمرے سے لگا کمرے کے اندر اللہ سے روتا ہوا مانگتا ہوا گزار دیتا تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے. بیمار بیٹا ہوتا ہے نیند ماں کی ہو جاتی ہے, بیمار بیٹا ہوتا ہے نیند باپ کی ہو جاتی ہے. وہ ساری رات جا کر اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں. جب بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرے تو بوڑھی کے مگر لگ کے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے. تاریخ میں بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی فیکٹری میں آیا, باپ حساب کتاب لکھ رہا تھا تو کوا آگے بیٹھ گیا. اس نے کہا ابو یہ کیا ہے؟ کوا ہے. ایک منٹ, ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا کوا ہے. پھر ابو یہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے. اس نے 7-8 دفعہ پوچھا تو باپ نے 7-8 دفعہ بڑی محبت سے بیٹے کو سکھایا کوا ہے, اور ساتھ وہ حساب کرتے ہوئے لکھتا بھی ہے کوا ہے. باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا, فیکٹری بیٹے نے سنبھالی. تو ایک دن باپ لاٹھی لے کے ٹیکتا ہوا لاٹھی فیکٹری میں آ گیا, بیٹا حساب کتاب کر رہا. باپ بابا جی بھی آگے بیٹھ گئے. تو ایک کوا کہیں سے اٹھ کے پھر آگے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا
اترے کی ہے ابا کوا ہے کوا ہے تینوں نہیں پتا جسے کہہ رہا ہوں تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے مجھ سے پوچھا جائے کوا ہے بیٹا یہ کیا ابا کوا ہے تھوڑی دیر بیٹا یہ کیا دماغ چل گیا پاگل ہو گیا مینٹل ہو گیا کھوپڑی کام نہیں کر رہی 3 دفعہ بول دیا کوا ہے بیٹا میرا دماغ نہیں چلا ذرا وہ اوپر والی کتاب جو پڑھی نا ڈائری کو نکالو مجھے تو اس میں سے سبق بیٹا یہ دیکھو کتنی بار لکھا ہوا ہے کوا ہے میں تو 8 دفعہ لکھا ہوا کہ ایک دن تو بھی اسی طرح چلتا تھا یہاں آیا تھا جب میں تیری عمر میں تھا اور میں حساب کتاب کر رہا تھا تو نے مجھ سے 8 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے میں نے محبت سے 8 دفعہ کہا تھا یہ کوا ہے تو مجھ پہ احسان نیکی نہیں کر سکتا کم از کم ادھاری اتار دے میرا ادھار ہے تیری طرف 8 دفعہ تو محبت سے کہے نامی دفعہ غصہ ہونا اللہ نے کمزور پیدا کیا کمزور سے بھی قوت دیتا ہے اس قوت کے بعد پھر بڑھاپا ہے پھر کمزوری ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا پھر اس کے بعد کمزوری اور بڑھاپا ہے يخلق ما يشاء وهو العليم القدير جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے یہ ہمارے اللہ کا تعارف ہے یہ اہل ایمان کا رب ہے یہ کون ہے اہل ایمان کا رب ہے سب تعریف و قابل ایک اللہ ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا تعریفوں کے قابل کون ہے تعریف کے قابل اللہ ہے تمام طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ثم الذین کفروا بربهم یعدلون پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں تعریفوں کے قابل تو اللہ ہے لیکن جو شرک کے اندر ڈوب گئے جو شرک کی گندر میں گر گئے وہ پیر لال شاہ اس کی دربار پہ بیٹھا ہوا قوال قوالی گاتا ہے اور اپنے پیر کی قبر کی طرف اشارہ کر تو کہتا ہے تینوں حاضر ناصر رب منیا حاضر دی پوجا کرنی اے پیر لال شاہ تجھے حاضر ناصر رب مانتا میں نے حاضر کی پوجا کرنی انا للہ و انا الیہ راجعون آج تم جو چاہے کر لو قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں اٹھائے جاؤ گے جہنم دہتی ہوئی تمہارے سامنے آئے گی پھر تمہیں اپنے اس کیے کا پتہ لگے گا یہ خبر قرآن ہمیں ابھی دے رہا ہے ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھے اللہ کے علاوہ کسی کو شفا دینے والا سمجھے حاجت روا سمجھے بگڑی بنانے والا سمجھے اولاد دینے والا سمجھے رزق دینے والا سمجھے مصیبتیں ٹالنے والا سمجھے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے اس کا کردار اور عمل بتا رہا ہے کہ وہ اس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے آئیے سیرت مصطفیٰ کی طرف لوٹتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ماشاءاللہ وشئت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے وہی دنیا میں ہوگا آج بھی چلتا ہے اللہ نبی وارث اللہ نبی کا کرم اللہ نبی کے بعد بسوں میں لکھا ہوتا ہے اللہ نبی کا کرم اللہ نبی کا فضل اللہ نبی وارث اللہ نبی جو چاہے پاکستان کی بسوں میں تو میں نے بہت دفعہ دیکھا جو ڈرائیور کا شیشہ اس کی بیک سائڈ پہ 1-5-11 آپ نے بھی دیکھا 1-5-11 کبھی اس کا معنی سمجھا کیا ہے ایک اللہ 5-5 پر 11 بڑا ڈال کے بس کو پار لگاتا ہے اس خالق کو بھول گئے اس خالق کو بھول گئے اس کو بھلا کر اس کے بندوں کو اس کے منگتوں کو اس کے در کے سواریوں کو اس کا شریک بنا دیا تو صحابی نے کہا ماشاءاللہ وشے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے پیارے حبیب اس کو برداشت نہ کر سکے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ٹیک لگایا ہوا تھا ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے اور کہا اجعلتنی للہ ندا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا قل ما شاء اللہ وحدہ یہ نہ کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کچھ کرنا چاہے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی کتنی محنت کی تھی کتنی بار کہا تھا یا عمی لا الہ الا اللہ فی اذنی چچا ایک بار تو میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے
چچا ماننا چاہتا تھا. اب سوچئے کہ نبی کے بارے میں جو یہ انسان عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ اوپر اوپر سے کہا تھا، وہ نبی کا گستاخ نہیں ہے، وہ نبی کا گستاخ نہیں ہے، نبی کا گستاخ ہے. پیارے نبی دل و جان سے چاہتے تھے میرا چچا کلمہ پڑھ لے، صرف چچا کی بات نہیں، پورا مکہ مسلمان ہو جائے. نبی دل و جان سے چاہتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے، جہنم سے بھی ڈراتے تھے، اور نتیجہ کفار مکہ میں بڑے بڑے سرداروں نے کلمہ کئیوں نے نہیں پڑھا، مرے کفر کی موت پہ. آج تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. جی آپ نہیں مانتے. پچھلے دنوں میں قصوری صاحب کی کتاب پڑھا، وہ کہنے لگے اس پیر کے مرید کی شادی ہو گئی، شادی ہوئی حافظہ قرآن لڑکی سے. جب یہ اس کے پاس اپنے غرفہ نوم میں پہنچا، حجرہ عروسی میں پہنچا، تو اس کڑی میں دور سے کہا اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، میں قرآن کی حافظہ ہوں تو غیر حافظ ہوں، جب تک حفظ پورا نہیں کرو گے میرے پاس نہیں آ سکتا، پہلے قرآن حفظ کرو. وہ پریشان ہو گیا. صبح جا کے میں پیر صاحب کے آنے رویا پیٹا کہ میں تو مارا گیا، شادی کر کے شادی نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ بیگم نے شرط لگائی ہے کہ جب تک قرآن کے حافظ نہیں بنو گے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب کوئی بات نہیں، ایک دن اور صبح کرو، فجر کی نماز میرے دائیں طرف آگے پڑھنا. نماز کے تہجد کے ٹائم پہ پہنچ گیا. مولوی صاحب پیر صاحب کو حل نکالے، پہلی سب میں دائیں طرف کھڑا ہے. پیر صاحب نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، سلام پھیرا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس پہ نثر کرم کی تو پورے قرآن اس کے سینے میں منتقل ہو گیا. یہ بھی حافظ. بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ادھر جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب ناظرہ قرآن پڑھنے والے بن گئے. مگر یہی بد نصیب سڑے سب کے پاس ہو جاتے ہیں. اب اللہ کو یہ سوچیے، یہ جھوٹ بکنے والے، یہ پیروں کی جھوٹی کرامتیں بیان کرنے والے کہ بابا جی کی ایک نظر سے یہ ہو گیا، ایک نظر سے یہ ہو گیا، ایک نظر، ارے کائنات کے سارے بابے مل جائیں تو محمد کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کرم نہیں صرف پیارے حبیب کی نظر کرم بھی ہے، زبان سے ہمت بھی ہے، دل میں ارادے بھی ہے، اللہ کے سامنے گنگنا بھی رہے ہیں. اور ایک بات میں اللہ کو کہوں گا، ابو بکر نے پڑھا تھا، عمر نے پڑھا تھا، عثمان و علی طلحہ و زبیر نے پڑھا تھا، میرے چچا نے میرے کان میں بولا تھا، میں گواہ ہوں اس کرنے پہ. لیکن چچا نے کیا کہا تھا؟ انا ملت عبد المطلب، باپ کے دل میں بول رہا ہوں. پھر اللہ کے نبی کو کب ہوا، آپ نے کہا چچا تیرے لیے اس وقت تک اللہ سے بھارتوں کا سوال کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے بڑا نہیں کر دے گا. اس پہ قرآن کی آیت آئی، نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ مومنوں کے لیے جائز ہے، اس کے لیے معافی کی سوال کریں جو کفر کی حالت میں مرا ہے. تمہارے باپوں کی نظر سے پورا قرآن یوٹیوب کے ذریعے اس کے سینے میں چلا جاتا ہے، محمد کریم کی منت سے وہ ایک چچا کلمہ نہ پڑھ سکا. ثابت کیا ہوا؟ تم اپنے بزرگوں کو یہ کرامتیں نہیں دے رہے، اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو. اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کچھ کرنا چاہے کر نہیں سکتی. آئیے مالک معبود حق ہے، اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھائے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. مالک فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ پکڑو. اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں قوم کو، اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہ پکڑو. میں تمہیں کھلی ہوئی ڈرانے کے لیے آیا ہوں. وہ اللہ عالم الغیب ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے محتاج ہیں. ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے اس کی خبر کس کو ہے؟ صرف اللہ، کسی اور کو نہیں ہے. مالک کا فرمان سنیے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے نبی کہو ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں اللہ کا واسطہ دے کر قبروں میں سجدہ ریز ہونے والی قوم کو، مردوں کو دعویٰ کہنے والی قوم کو یہ آیت سنانا چاہتا ہوں. نبی کہہ رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے، نبی ان سے کہو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ارے اگر محمد کریم گنج بخش نہیں ہے، لاہور کا بابا گنج بخش ہو سکتا؟ جب اللہ کے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی ان کو کہو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، ورنہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیبدار ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نوری مخلوق ہوں، میں کوئی فرشتہ ہوں. نہ عالم غیب ہوں
کیا ہوں؟ قرآن وہ ہے سینے دلیات کرتا ہے ان اتبعوا الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر آتی ہے۔ اے نبی ان سے کہو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا تعارف ہے۔ جب اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تو کوئی پیر فقیر عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ افلا تتفکرون، سوچئے اللہ کے لیے سوچئے، یہ نبی کریم کے بارے میں قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ اور یہ صفات اگر ہم کسی اور پیر بابے فقیر کے اندر بانٹ دیں تو پھر ہم سے بڑا مسلم اور کون ہوگا؟ اللہ ہی کا احساس وہی نگہبان ہے، اللہ نگہبان ہے، وہی کا احساس ہے۔ مالک کا فرمان، قرآن حکیم کی آیات اپنے دل کے اندر اتاریے، اس کو سینوں کا نور بنائیے، اس کو پڑھیے، یاد کیجیے، ترجمے پہ غور کیجیے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب لوگوں سے کہا گیا کفار کو مارنے کے لیے آگے ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ جنگ کے موقع پہ جب کفار کی پوری فوجیں گروہ در گروہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئی اور کہنے والوں نے کہا کہ ان سے ڈرو، مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اور انہوں نے کہا کیا؟ اس حالت ایمان میں آواز کیا لگائی؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان سب نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ جس کو اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، جسے اللہ کافی ہے اسے کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی، جس کا کارساز اللہ بن جائے اسے کسی در کو کی خواب چھاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نہایت سلامتی والا اور رحمت والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کو دینا چاہے اسے کوئی روک، اللہ جو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور جس کو اللہ روک لے اس کو کوئی دے، اگر آپ کو اولاد اللہ دینا چاہے تو روک، اور اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں اولاد نہیں رکھی تو آپ ڈولے شاہ کے دربار کے جتنے مرضی کیڑے مارے وہاں سے کچھ مل سکتا۔ سلطان باہو میں چلے جائیں اور کہتے جی ان کی بیری کے نیچے چادر بچھا دو، بیل گرے گا تو بیٹا، پتا گرے گا تو بیٹی، کچھ اور بھی گر سکتا ہے۔ تین کا گرنے کی صورت میں کون سی نسل پیدا ہوگی یہ بھی خیال رکھنا۔ ارے بھائیو یہ چھوٹ کے قصے ہیں، بیٹے بھی وہی دیتا ہے، بیٹی بھی وہی دیتا ہے، ملا جلا کر بھی وہی دیتا ہے۔ مالک ہدایت کی توفیق بخشتا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھلاتے تھے، صراط مستقیم دکھلاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو، اس دعوت کو عام کرنے والے اصحاب کرام، اولیاء اللہ، محدثین، ائمہ دین، علماء دین لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے ہیں۔ اس ہدایت پہ چلانا کس کا کام ہے؟ دلوں کو موڑنا کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا ہے، وہ کسی کا اور کا۔ سمجھانے والا راہ دکھا سکتا ہے، اس پہ چلاتا اللہ ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہے چلائے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب چچا ابو طالب حالت کفر پہ مر گئے تھے، آپ کو غم ہوا، دکھ ہوا تو مالک نے یہ فرمان جاری کیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ راہ ہدایت دکھا سکتے ہیں، چلانے کا اختیار آپ کا نہیں ہے، ہدایت توفیق دے نہیں سکتے، وہ توفیق صرف ایک اللہ دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے ہدایت والوں کو، ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں ڈال دے تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف سے کوئی اور تمہیں نکال۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، نہ علی مشکل کشا ہے، نہ نبی مشکل کشا ہے، نہ ولی مشکل کشا ہے، نہ بزرگان دین۔ یہاں پہ یہ نقطہ یاد رکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے اختیار میں کچھ نہیں، جو کچھ کر نہیں سکتا، دے نہیں سکتا، تو کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں۔ کسی بزرگ نے اپنی عبادت کا حکم، کسی بزرگ نے اپنی عبادت کا حکم
نہ اللہ کے نبی نے، نہ سیدنا علی نے، نہ اصحاب کرام نے، نہ اہل بیت نے، نہ اولیاء اللہ نے، نہ بزرگان دین نے، کسی نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا. ہر اللہ کا ولی اللہ کی عبادت کا حکم دیتا رہا. آج ان کی قبروں پہ اگر کچھ ہو رہا ہے، اس میں ان قبر میں دفن ہونے والوں کا قصور نہیں ہے، اوپر بیٹھے ہوئے گدی نشینوں کا قصور ہے جنہوں نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ بھرنے کا ذریعہ سمجھا ہے. وہ اللہ مالک ہے، اگر کسی کے مصیبت ڈال دے اس مصیبت کو ٹال کوئی نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اللہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ ہی فریاد رس ہے، پکارے سننے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ پکارے بلند نہ کرو، کوئی نہیں سن سکتا. جو مر گیا قبر میں دفن ہو گیا، سننے والا کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو اس پکار کو سنتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. کوئی کہتے ہیں اس پہ آپ تو ویسے کہتے ہیں کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. آپ اپنی زندگی سے نہیں کہتے روٹی پکا کے دیتے، آپ نے غیر اللہ کو نہیں پکارا. کسی ایسے مسئلے میں کسی سے مدد مانگنا جس پہ وہ قادر ہے. بیوی سے کہا روٹی پکا دے، وہ روٹی پکانے پہ قادر ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں. آپ نے نیبرس کا پانی پلاؤ، سامنے موجود ہے قادر. آپ پکار رہے ہیں کراچی میں بیٹھ کر پیر عبد القادر جیلانی کو اور سمجھتے ہیں کہ وہ سن بھی رہا ہے، وہ مدد بھی کر سکتا ہے، وہ پہنچ بھی سکتا ہے، تو یہ غلط ہے. ہماری مثال ہم بیٹھ کرتے ہیں اور اس کا انہیں قابل کو جواب دیتے ہیں. جب تک بیگم زندہ رہتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں بیگم روٹی بنا دے، وہ بنا بھی دیتی ہے. اللہ سے ضائع کہتے ہیں. کسی کی بیگم مر جائے، قبر میں دفن ہو جائے تو ہم اہل توحید میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بیوی کی قبر پہ صبح صبح جا کر بڑا لے پراٹھا پکا دے پھر آگے نبی بہ دے. ہم نہیں ہوتے. مر گئی اللہ کے پاس بھی اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. جب تک زندہ تھی وہ خدمت کرتی تھی، مرنے کے بعد اس سے وہ روٹی، تم بھی مرنے کے بعد ولی سے اولاد نہ مانگا کرو. زندگی میں اس سے دعا کروا سکتے ہو، اللہ کے ولیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اس نے زمین کے اندر خلیفہ بنا رکھا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. قرآن حکیم کے اس سوال میں اللہ کے لیے غور کرنا ہے کوئی اللہ کے علاوہ الہ؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ تم میں بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. اللہ ہی گنج بخش خزانے دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خزانے دینے والا گنج بخش نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی میں سے اس کے لیے ذریعہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ ہی داتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. وہ اللہ ہے، ساری بادشاہت اس کے لیے ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. چاہتا ہے تو بیٹے بیٹیاں ملا جلا کر مکس کر کے دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو بانچ کر دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اس آیت میں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. پہلا نام کس کا آیا؟ جی پہلا نام کس کا آیا؟ بیٹی کو اللہ نے فوقیت دی. پہلا ذکر اس کا کیا، اس کی شان کو بڑھایا. پھر بیٹے کا ذکر کیا. اللہ بیٹی کی شان بڑھاتا ہے. اللہ ہدایت دے ہم انڈیا پاکستان والوں کو. ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ جاہلیت کی رسمیں تازہ ہو جاتی ہیں. لڑکا پیدا ہوگا، لڑکا منڈا ماشاءاللہ. پٹھان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا تو سارے تلاشکوب سے پائی جائے. پنجاب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا تو خوشی سے 2 من لڈو کاٹتے ہیں. لڈو بانٹو، لڈی پاؤ، اپنے اپنے رواج خوشیوں کا انداز. بیٹی پیدا ہو جائے پڑوسی کو بھی خبر نہیں ہوتی.
پڑوسی تبار میں رہتے ہیں، عقیقہ کھانے کے لیے کوئی خبر آئے گی، کوئی خبر نہیں آتی، 15-20 دن مہینہ اوپر جاتا ہے، پھر پڑوسی تک آ کے خود ہی پوچھ لیتے ہیں تو آٹے کا کچھ ہونا سی خبر نہیں آئی، خیر ہے کیا ہوا، وہ میرا مطلب ہے کہ تو پھر منہ لٹکا کوڑی کوڑی کو منہ لٹکا کوڑی جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو اس کو نہیں سمجھتے ہو. یہ کفار مکہ کی عادت تھی، جب ان کے گھر میں کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ سوچتا کہ اس کو زندہ رکھوں یا مٹی میں دفن کروں. وہی جاہلیت کی عادت آج بھی چل رہی ہے. پہلی لڑکی ہو جائے تو برداشت ہو جاتا ہے، دوسری ہو تو ساس صاحبہ کے منہ پہ نا شیر کی آثار آنے شروع ہو، تیسری بار لڑکی نہیں ہونی چاہیے، بیٹا چاہیے، طلاق دلوا دو گے اگر لڑکی ہوئی. عورت کھیتی ہے، عورت اللہ نے کیا کہا نساء تمہاری کیا ہے کھیتی ہے، کھیتی میں جو بو گے وہی اگے گا. آلو ڈالو گے تو کریلا تو نہیں پیدا ہوگا، آلو ہی ہوگا. تو اس میں جو جا رہا ہے وہاں سے بن کے آ رہا ہے وہ کھیتی ہے، معاف کرنا کارخانہ نہیں ہے کہ آپ آرڈر کو یہاں پہ یہ بن کے آنا چاہیے. وہ خالق و مالک ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. پیارے نبی کی حدیث ہے جس کے 3 بیٹے ہوں، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ اس کو بیاہ دے. اچھی جگہ پہ بیاہنے کا مطلب کیا ہے؟ سید ہے تو سید ڈھونڈے، پٹھان ہے تو خان ڈھونڈے، بلوچ ہے تو بلوچ ڈھونڈے، انڈین ہے انڈین ڈھونڈے، پاکستانی ہے پاکستانی ڈھونڈے. یہ اچھی جگہ ہے. رشتہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، مالدار، کار کوٹھی والا ہے کون؟ مجھے ہمیں پتا ہے تو وہ محرم میں گھوڑے نکالنے والا، لیکن کوئی گل نہیں، کوڑی بڑی پڑھی لکھی ہولے ہولے ٹھیک کاری ہے، ایسا ایسا ٹھیک کرنے کے اگر نہ ٹھیک ہوا تو اس کی پیٹ سے جو مشرک جنم لے گے اس کا حساب کیا مت تو نہیں دے گا. نیک تربیت نیک جگہ میں نکاح کر دیا جائے تو یاد کر لو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 بیٹیاں قیامت کے دن اس کی اور جہنم کے درمیان میں آڑ لگ جائیں گی. مشائخ میرے بیٹھے ہیں، علماء بزرگ بیٹھے ہیں، چھوٹا سا فرق ہے کا. میں نے آج تک کوئی ایسی حدیث میرے علم میں نہیں آئی، میں نے نہیں پڑھی جس میں یہ ہو کسی کے 3 بیٹے ہو تو وہ 3 بیٹے قیامت کے دن اس کی اور جہنم کی آگ میں پردہ بن جائیں گے. میں نے نہیں پڑھی، کسی کو علم ہو تو کچھ کم علم کو بھی بتا دے. 3 بیٹیوں کا میں نے پڑھا. ایک صحابی نے کہا کسی کی 2 ہو، آپ نے کہا 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لو تو اللہ تمہیں اس پہ بھی اجر دیتا ہے. عظیم صدقہ حدیث میں بتاتی ہے، عظیم ترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کا دکھ کسی کو ملے اور اس کو طلاق ہو. اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ واپس باپ کے گھر میں آ جائے تو باپ اس مطلقہ پہ جو خرچ کرتا ہے وہ عظیم ترین صدقہ ہوتا ہے. بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے دکھ نہ بناؤ. امام احمد بن حنبل کے بیٹے کے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو آگے کہتے ہیں بیٹا نبیوں کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوا. یہ اصل والی چیز ہے، لیکن ہم کیا کریں دنیا کے اندر بھی مر گئے، برباد ہو گئے اور عقیدوں سے بھی برباد ہو گئے. بیٹا پیدا ہو، بیٹے کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اعلیٰ تو بیٹے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ پیر دیتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، امام بخش، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد الزہرا، عبد الامام، عبد الحسن، عبد الحسین نام رکھتے ہیں. اسے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس کی نسبت پیر فقیر بابے بزرگ کی طرف کرتے ہیں. اور لڑکی پیدا ہو جائے اس کا نام اللہ رکھی، اللہ بخشی، اللہ دیتی، اللہ بسائی، اللہ بسائی. میں کئی اللہ بسائی کا نام سنا. لڑکی کی نسبت کسی پیر کی طرف نہیں ہو سکتی، وہ حقیر ہے. اللہ کی طرف کیا کر سکتے ہیں، زور بڑھا لایا ایسے پر وہی پوری اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ وہاں پہ اللہ یاد آتا ہے. بیٹا ہو جائے پیر دیتا، پیر بخش، نبی بخش. نہیں کہ آپ نہیں مانتے، ہم نے وہ امام زمان پڑھتا تھا اپنی بہو کی شادی کے فوراً بعد تو پنجتن پاک نے کرم کر دیا، بیٹا دے دیا. اللہ کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے، اپنے رب کا تعارف بیان کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاحکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اور دے کو اسحاق میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه